میں سالانہ آداب متعین کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی اپنے دین کی روشنی میں۔ آپ علیہ السلام نے ہی ہمیں 5 باتیں ارشاد فرمائیں اور میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کے 5 گولز ہیں۔ بھائی لرن کریں گے تو ارن کریں گے نا۔ واہ واہ۔ ہمارا فری وقت جو نا سارا سوشل میڈیا کی نظر اٹھاتا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر تو ہم حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، ویسے تو ہم حرام بھی نہیں چھوڑ رہے ہوتے۔ شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو میڈیسن نہ لیتا ہو۔ روز 1 گھنٹہ اپنی صحت کو دیں۔ پہلے گھر پہ بیل بجتی تھی، اٹھ کے جاتے تھے دروازہ کھولنے، اب تو وہ اسکرین پہ آ رہا ہوتا، وہیں سے بٹن دبایا، گیٹ کھل گیا۔ اب دروازے تک جانے کی زحمت بھی ختم ہو گئی۔ جو خواتین سل بٹا لے کے مسالے پیستی تھی وہ ختم۔ فزیکل کوئی ایکٹیویٹی کیا بچ رہی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو آج نا ایک نسخہ بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی امیر ہے اور وہ سدا امیر رہنا چاہتا ہے، اور کوئی غریب ہے اور وہ امیر ہونا چاہتا ہے، اس کا نسخہ ہی السلام علیکم ناظرین، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ سال یوں آتا ہے اور یوں چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ دن، ہفتے، مہینے، سال جھٹ پٹ اور سب ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ وقت ہمارا بہت قیمتی ہے اور اس قیمتی وقت کو کارآمد کیسے بنائیں؟ دین اسلام سے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہم مغربی طریقے سے اپنی سالانہ پلاننگ کریں؟ یہ ہمارا دین ہمیں اس میں بہت قیمتی باتیں بتاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ہماری کیسے رہنمائی فرمائی ہے؟ بہت قیمتی گولڈن باتیں۔ مجھے یقین ہے اگر آپ نے آج یہ گفتگو سن لی اور اللہ نے چاہا کہ اگلے سال میں بھی زندہ رہوں، حضرت بھی حیات رہیں، آپ بھی حیات رہیں، اللہ کی عطا سے یقیناً یہ آنے والا سال بہت ہی زبردست ڈائنامک قسم کی چینجنگ آپ کی لائف میں لے کر آئے گا۔ تو اس قیمتی گفتگو کو نہ صرف سنیے گا بلکہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ ہمارا دین کتنے سنہری اصولوں کے ساتھ ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ سالانہ گولز کسے کہتے ہیں سر؟ مطلب سالانہ مقاصد، اہداف، یہ کیا ہے؟ گولز آپ نے فٹ بال ٹیم دیکھی ہو، جی سر، ہاکی کی ٹیم دیکھی ہو، تو ایک گول بنا ہوا ہوتا ہے جہاں لے جا کر اس گیند کو ڈالنا ہوتا ہے، یعنی اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہوتا ہے۔ ہدف تک چیز کو پہنچانے کا نام گول ہے۔ اسی سے جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا بھی زندگی میں گولز بنانے چاہیے، سالانہ گولز بنانے، ٹارگٹس ہونے چاہیے اور اس کو اچیو کریں۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو اکیلے اچیو کریں، اگر آپ کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے تو ساری ٹیم کو پتا ہو کہ وہ گول ہے کیا، یہ گیند لے کر کس طرف جانی ہے، تاکہ سب ایک ہی طرف دوڑیں۔ تو جب سب مل کر کوشش کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ٹیم جیت جاتی۔ تو یعنی کہ یہ بہت ضروری ہے گولز بنانا؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیسے؟ دیکھیں جب ہم گولز کو لکھ لیتے ہیں نا کہ اس سال میں نے یہ کام کرنے، جی، تو 40% کام، 45% کام اسی وقت ہو جاتا ہے۔ کیسے سر؟ دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں علی بھائی ذرا بازار جائیں، میرے لیے کچھ کھانے کا لے آئیں، جی، آپ کیا کریں گے؟ آپ بازار جائیں گے، اب آپ سوچیں گے کہ حضرت کو کیا پسند ہے، اگر میں لے گیا تو پتہ نہیں انہیں یہ اچھا لگے گا نہیں لگے گا، اچھا اس کو چھوڑو، اس کو کنفیوز ہو جاؤں۔ میں آپ سے کہوں علی بھائی یہ فلاں چکن کے سموسے ملتے ہیں بڑے اچھے، جا کر وہ فلاں دکان سے لے آئے۔ اب کیا ہوا، آپ گئے اور لے کر فوراً آ گئے، کھٹا کھٹ، ٹائم بچا، دماغ کم سے کم استعمال ہوا۔ سراب گوٹ پہ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے، میں پشاور جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، لاہور جانا ہے، ٹھٹھا جانا ہے، ہب جانا ہے، کوئٹہ جانا ہے، جانا کہاں ہے؟ اگر کسی مسافر کو یہ پتا ہو کہ اس کو کہاں جانا ہے تو وہ پہلے سے ٹکٹ بک کرے گا، ٹائم پتہ کرے گا، صحیح وقت پہ وہاں پہنچے گا، گاڑی پکڑے گا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ واہ۔ تو یہ گولز کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے اپنی چیز لکھ لیتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اللہ نے وقت دیا، مہلت دی، تو میں یہ کام کمپلیٹ کروں گا، اور ساری انرجی جب آپ اس طرف لگاتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی ادھر بھٹکنے سے آپ بچ جاتے ہیں۔ علی بھائی اس کو ایک آسان طریقے سے اگر میں سمجھاؤں بات کو، آپ نے شادی بیاہ دیکھی ہوگی، جی، شادی بیاہ کے موقع پر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، تاریخ رکھی جاتی ہے، جی جی جی، ڈیٹ رکھتے ہیں، ڈیٹ فکس کرتا ہے کہ بھئی یہ تاریخ ہے، اسلامی اعتبار سے یہ ہے اور انگریزی اعتبار سے یہ ہے، اور اس دن نکاح ہوگا اور اس دن ولیمہ ہوگا۔ کچھ لوگ 6 مہینے پہلے رکھتے ہیں، کچھ سال بھر پہلے طے کرتے ہیں۔ بالکل۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، جب وہ طے کر لیا جاتا ہے
کہ اس ڈیٹ کو نکاح ہوگا, اس تاریخ کو ولیمہ ہوگا, کیا ہوتا ہے؟ واہ واہ ساری فیملی اسی تیاری میں لگ جاتی, واہ ہال بک ہو رہے ہوتے ہیں, جناب والا سوٹ بنائے جا رہے ہیں, تو کھانے کا آرڈر کیا جا رہا ہے سب. تو وہ جب ڈیٹ آتی ہے تو اس ڈیٹ کو سارے کام کمپلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. سر کیا عمدہ آپ نے مثال دی ہے, واہ واہ واہ. کبھی آپ نے دیکھا کہ جس تاریخ کو ولیمہ ہے اس سے 2 دن بعد جو ہے وہ کھانا آ رہا ہو؟ تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ ڈیٹ فکس کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہوتا, روپیہ پیسہ نہیں ہوتا, خالی ہاتھ ہوتے ہیں, لیکن شادی ہو جاتی. کیوں ہو جاتی؟ کیونکہ انہوں نے اس طرف سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کام کرنا ہے, دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایفرٹس ہو رہی ہیں, اور سارے گھر والوں کے ذہن میں وہی بات چل رہی ہے, اسی بات پہ گفتگو ہو رہی ہے, کام ہو جاتا. واہ واہ واہ. تو جب آپ گولز بنا لیں, اسی طرح اس کو لکھ لیں کہ اس تاریخ تک میں نے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے, واہ واہ واہ. اور پھر دعا بھی, کوشش بھی, اپنے جتنے وسائل ہیں سب اس طرف لگائیں, اچیو کر لیں گے آپ. ٹارگیٹ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ اس نے کوئی اس سال نئی چیز سیکھنی ہے, نہ کچھ نیا اس نے پلان کیا ہوا ہے, جن نے لائی گلی عہدے نال چلی, مطلب جس نے جو بات کی وہاں چل پڑے, اپنا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, تو ٹائم کا ضیاع ہے. سر بہت سے آتھرز کو میں نے پڑھا ہے ہمارے پاکستان میں, بہت سے پاکستانی آتھرز جو اینول پلانرز شائع بھی کرتے ہیں, چھاپتے ہیں, لوگ ٹیبلوں پہ رکھے ہوتے ہیں, اور ویڈیوز بھی بہت سے لوگوں کی موجود ہیں. لیکن ایک عجیب سی بات جو میں نے دیکھی ہے کہ ان اینول پلانرز کے اندر ہمارا دین کہیں موجود نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارا دین اس حوالے سے بالکل خاموش ہے, ہماری رہنمائی نہیں کر رہا, اور ایک بہت بڑا خلا ہے. تو اس حوالے یہ خصوصی طور پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کہ میں سالانہ آداب متعین کرنا چاہتا ہوں, اور وہ بھی اپنے دین کی روشنی میں. سبحان اللہ. سر وہ بتائیں سر کیسے, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بہت آسان ہے علی بھائی. اچھا. یہ تو میرے آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور کا ایک لقب ہے جوامع الکلم. سبحان اللہ. حضور جامع بات ارشاد فرماتے تھے, کوزے کو دریا میں بند کرتے. تو آپ علیہ السلام نے ہی ہمیں 5 باتیں ارشاد فرمائیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کے 5 گولز ہیں. ایک طالب علم کی حیثیت سے جب میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے لگتا ہے یہ زندگی کے وہ 5 گولز ہیں جو ہمارے آقا نے ہمیں سکھائے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں پہلا گول کیا ہے؟ فرمایا کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. فراغت کو غنیمت جانو. فراغت کو غنیمت جانو, کیونکہ آپ آہستہ آہستہ بیزی ہوتے چلے جائیں گے. ایک نوجوان ہے, ینگ ہے, ابھی صرف اس کو اسکول جانا ہے, واپس آتا ہے اس کے بعد بڑا وقت ہوتا ہے, یا کالج جا رہا ہے, بہت وقت ہے اس کے پاس. لیکن کیا یہ وقت ہمیشہ اس کے پاس رہے گا اتنا؟ جیسے جیسے لائف میں وہ بیزی ہوتا چلا جائے گا, کام بڑھتے چلے جائیں گے, ذمہ داریاں بڑھتی چلی, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اب اور ذمہ داری. تو جو فراغت ہے اس کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جاننا. اپنے فارغ وقت کو کسی صحیح مصرف میں کچھ نہ کچھ سیکھنے میں صرف کرو. بھائی لرن کریں گے تو ارن کریں گے نا. واہ واہ. کچھ سیکھیں گے تو کچھ پائیں گے آپ. واہ. اب جو بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو باقی جو ٹائم ہوتا ہے جب ان بچوں سے کہا جائے کہ جس سبجیکٹ میں آپ پڑھ رہے ہیں, جی, جس فیلڈ میں آپ ڈگری لے رہے ہیں, اسی میں آپ پریکٹیکل شروع کر دیں, جی, پریکٹس شروع کر دیں کسی کے پاس, تاکہ جب آپ کے پاس ڈگری آئے, تھیوری کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پریکٹیکل بھی ہو. اب آپ نے جب ڈگری لے لی, پھر آپ انٹرنشپ کریں گے, پھر سیکھیں گے, پھر تو آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا. واہ 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 واہ. بہت. اپنے وقت کو, یعنی فارغ وقت اگر ہے آپ کے پاس, غنیمت جانو. مثال کے طور پہ کبھی کبھی ہمارے پاس فری وقت ہوتا ہے, یعنی مثال کے طور پہ ہمیں کہیں پہنچنا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ویٹنگ میں, فری وقت ہے, اس کو غنیمت جانو.
درود شریف پڑھنا شروع کر دیں, کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں. ہمارا فری وقت جو نا سارا سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتا ہے. آج کا نوجوان مطلب بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کہہ بھی نہیں پا رہے ہوتے کہ کیا کیا چیزوں میں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ضیاع ہے وقت کا. تو اپنے وقت کو کسی اچھے کام میں مصروف ہونے سے پہلے جو بچا ہوا ہے کارآمد بنائیں. آج کل علی بھائی موبائل کے اندر ہی پورے قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں لوگ. جی, کتابیں, بکس ہیں, آڈیو بک سن سکتے ہیں آپ, کوئی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں, کوئی اذکار پڑھ سکتے ہیں, کوئی تفسیر آپ نے شروع کی ہوئی ہے جب فارغ وقت ملے. تو فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جاننا. فراغت ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور فراغت کو آپ کو سمجھنا پڑے گا میرا فارغ ٹائم کون سا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہر بندہ صبح اٹھ کے کہیں آفس جا رہا ہے, واپس آ رہا ہے. میں یہاں ذرا سا رکنا چاہ رہا ہوں. ہمیں تو اکثر یہ سننا یہ ویلے پھر رہے ہیں سر, ویلے ویلے ویلے, تو ایک لعنت کے طور پر ویلے کا لفظ پنجابی زبان میں ہے, حرف عام ہے, کہتے ویلا ہی ہے گا, کہتے ویلا پھر رہا ہے. تو اس کو تو بہت برا سمجھا جاتا ہے. یہ ویلا اور فراغت میں فرق ذرا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت بے مصرف ہے وہ ویلا ہی ہے. اچھا. اور جو بامقصد ہے وہ قیمتی وقت ہے. سیکھنے کے ذرائع بہت زیادہ ہیں آج کل, یقین کریں آپ. جتنا آسان آج کے دور میں سیکھنا ہے, اس سے پہلے کبھی بھی اتنا آسان نہ تھا. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. اور اگر آج بھی کوئی نہ سیکھے, استاد بھی موجود ہے, کتاب بھی موجود ہے, چیزیں بھی موجود ہیں, جو آپ سیکھنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں. ٹیوٹوریلز کی بھرمار ہے. تو فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جاننا. کبھی ایسا اچانک کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, اچھا سدا فراغت بھی نہیں رہے گی, یہ یاد رکھیے گا. یہ زندگی کے مطلب لیل و نہار ہیں. کبھی بہار آئے گی, کبھی خزاں آئے گی, کبھی سردی آئے گی, کبھی گرمی آئے گی. اسپیشلی ینگسٹر جو ہے, نوجوان, وہ ضرور اس کو سمجھیں. بالکل سمجھیں. جو وقت ہے ٹارگٹ بنائیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. یا تو دین کا فائدہ ہو رہا ہو اس وقت میں, یا کوئی دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو. حدیث نے اس حوالے سے بھی رہنمائی کی کہ یا تو تمہاری گفتگو میں دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو. بے شک آپ کے وقت میں دو چیزیں ہو جائیں, اپنے وقت کو ان کاموں میں صرف کریں. یعنی کہ سالانہ آداب میں پہلا ٹارگٹ میں یہ رکھوں کہ میرے پاس کتنا اسپیئر ٹائم ہے. یہ ٹائم مینجمنٹ کا ہی گول ہے. فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان, کہ اپنے وقت کو ترتیب دے دو, اس سے پہلے کہ بیزی ہو جاؤ, یا اس سے پہلے کہ چلے ہی جاؤ, کتاب ہی بند ہو جائے. سر یہ پہلا ٹارگٹ ہم نے سیٹ کر لیا ہے کہ جناب سال میں ہم نے دیکھنا ہے ہمارے پاس کتنا وقت ہے, کون کون سا وقت ہمارا اسپیئر ہوتا ہے, اسے ہم نے کس طرح سے یوزفل بنانا ہے. آگے سر جو دوسری بات ارشاد فرمائی کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے واہ واہ. کہ آپ صحت مند ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں, اور اس کو بیمار ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانیں. یعنی اپنی ہیلدی ایکٹیویٹی کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. کیا خوبصورت, کتنی مختصر اور جامع, بھرپور. دیکھیں ہم تو غذا اور چیزیں بھی احتیاط بھی اس وقت کرتے ہیں جب بالکل ڈاکٹر منع کر دیتا ہے. ڈاکٹر کے کہنے پر تو ہم حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. ویسے تو ہم حرام بھی نہیں چھوڑ رہے اس. تو یار پہلے اپنی صحت کا خیال رکھ لو. یعنی کیا آج میں جو دیکھ رہا ہوں نا علی بھائی, کہ صحت کے معاملے میں رات کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی میڈیکل اسٹور کے پاس سے گزرے, لگتا ہے فری میں دوائیں بٹ رہی. بالکل ایسا ہی, ایک دوسرے کے اوپر لوگ چڑھے ہیں. بلکہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ایک میڈیکل اسٹور تھا, 15 دن بعد لگتا ہے برہم میں ایک اور کھل گیا, پھر ایک اور کھل گیا, اور رش ویسے ہی ہے. وجہ کیا ہے؟ لوگ دوائی کھانا پسند کر رہے ہیں لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا پسند نہیں کرتے. مطلب دوائی کھانا اب فیشن بن گیا ہے. شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو میڈیسن نہ لیتا ہو. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہے جو میڈیسن لے رہے. میڈیسن کی تھیلیاں, باکسز, اب جیسے کچن کیبنٹ کی طرح سے ایک
لازمی جز بن گئے. تو سر اس کو اپنے اہداف میں کیسے شامل کریں؟ روز 1 گھنٹہ اپنی صحت کو دیں. اچھا, کہیں پارک میں جائیں, 1 گھنٹہ؟ کم سے کم 1 گھنٹہ. تو کیوں 1 گھنٹہ کو دیں؟ واک کریں. واک نہیں کر سکتے, تیراکی کریں, سوئمنگ کریں, وہ نہیں کر سکتے, گھڑ سواری کریں, وہ نہیں کر سکتے. 1 گھنٹے میں تو اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں, وہ صحت کو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں علی بھائی, لیکن جو وقت آپ صرف سونے میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں صبح, اس وقت میں کوئی اٹھ کر 1 گھنٹے نیند کی قربانی دے دے. پیسے کمانے کے ٹائم پہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا, آپ کے پاس جو فارغ وقت ہے اس میں سے 1 گھنٹہ نکال. 2 گھنٹے ڈاکٹر کے آگے جا کے بیٹھے رہتے ہیں, اپنی صحت کے لیے آپ نہیں نکال سکتے. ابھی بیچ میں میری ایک دن بڑی شدید طبیعت خراب ہو گئی جی, تو میں صبح اٹھا تو میں پارک چلا گیا. 3 دن میں نے وہاں پہ واک کی اور وہ طبیعت بالکل سیٹ ہو گئی. پھر اس دن سے میں نے اپنی جو نا روٹین بنا لی کہ یار اب صبح اٹھنا ہے اور جانا ہے بس. اور میں دیکھتا ہوں کہ جس دن میں نہ جا پاؤں تو میری طبیعت میں بوجھل پن ہوتا. فجر کی نماز پڑھی اور چلے گئے, 1 گھنٹہ آپ نے واک کی, ایکٹیویٹی کی. اور لوگ سوچتے ہیں لیکن نکال نہیں پاتے, کیا وجہ ہے؟ تو ایسی بات بتائیں گے جو ہمارے سننے والے وہ مجبور ہو جائیں 1 گھنٹہ نکالنے پر. دیکھیں, آپ صحت مند ہیں تو آپ نماز بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں, آپ صحت مند ہیں تو آپ حج و عمرہ بھی اپنے پاؤں پہ چل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر جگہ محنت کرنی پڑتی ہے. کیا ہے کہ دوسروں پر بوجھ بنے آپ, اور جس پہ بوجھ بنیں گے کتنے دن وہ کرے گا. اور جن کو یہ فیل نہیں ہوتا ہے اور ان کو موٹیویشن چاہیے, ان کو چاہیے کسی دن ہاسپٹل جائیں اور صرف 1 دفعہ پورا ہاسپٹل گھوم لیں, دیکھیں کہ مریضوں کو کیسے کیسے مرض میں لوگ مبتلا ہیں. اللہ نے آپ کو صحت دی, تندرستی دی, تو کیوں اپنے آپ کو بیمار بنا لیں؟ وجہ فرمایا. صبح اٹھنا مطلب ہماری قوم پہ سب سے مشکل ہو گیا ہے, خاص طور پہ بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ. کبھی صبح اٹھ کر کسی پارک میں جا کے تو دیکھیں کہ وہاں بھی لوگ آتے ہیں, وہ بھی انسان ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ کئی بیمار آئے, وہ ماشاءاللہ صحت مند ہو گئے. تو صحت کا فائدہ لوگوں کی شاید سمجھ میں نہیں آتا. مطلب ہمارا ذہن یہ ہے کہ 1 گھنٹہ ہم اسپینڈ کریں تو ہمیں حاصل کیا ہوگا, سو جائیں گے, چلے جائیں گے کام پہ. اس کے جو نقصانات ہیں علی بھائی, اس وقت نا مطلب جتنا سکون آور ادویات لوگ کھا رہے ہیں مسلم معاشرے میں, جتنی یہ بڑھ گئی ہے میڈیسن, مینٹلی طور پہ بھی لوگ اتنے ڈسٹرب ہیں, انزائٹی, ڈپریشن میں. اور اس کا علاج ہے کہ آپ صبح اٹھیں اور واک کریں, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کریں, فزیکل ایکٹیویٹی. کیونکہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں علی بھائی, اب دن بدن نا ہم آسائشوں میں اتنے مبتلا ہو رہے ہیں. ایک دور تھا کہ جب ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ بالٹی جو ہے نا وہ بھرتی تھی اور ہم اس سے نہاتے تھے. ایسا ہی ہے. اچھا, وہ ڈونگا بھرا اور ادھر ڈالا اور ادھر ڈالا اور مطلب لگے پڑے ہیں, تو اس سے کیا ہو رہا تھا, پوری باڈی کی نا ایکسرسائز ہو رہی ہوتی تھی. ایک کام تھا غسل کرنا. اب بٹن دبایا, شاور سے پانی آ رہا ہے, وہ جو ایکسرسائز ہوتی تھی بالٹی اٹھا کے رکھنا, بھرنا, وہ سب ختم ہو گیا. ایک چیز. دوسرا, آپ دیکھیں کہ جب پہلے ہم وضو کرتے تھے تو چلو کہیں سے پانی بھر کے وضو کر رہے ہیں, لوٹا بھرا پانی, ختم ہو گیا. وہاں WC کی جگہ بھی کموڈ آ گئے, ٹھیک, وہ بھی ایکسرسائز ختم. اب آپ دیکھیے کہ نل ہے, اب آپ نے ہاتھ نیچے کیے, پانی خود آ رہا ہے, سینسر لگے ہوئے. ہاں, ٹوٹی کھولنے سے بھی وہ جو ہاتھ سے آپ کھولتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا. پہلے گھر پہ بیل بجتی تھی, اٹھ کے جاتے تھے دروازہ کھولنے, اب تو وہ اسکرین پہ آ رہا ہوتا, وہیں سے بٹن دبایا, گیٹ کھل گیا. اب دروازے تک جانے کی زحمت بھی ختم ہو گئی. پنکھا چلانا ہے تو وہ بھی ریموٹ رکھا ہوا, اٹھ کے بٹن دبانے کا سسٹم ختم ہو گیا. اب تو موبائل کے اندر بہت سی اپلیکیشن ہیں جس سے آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. گاڑیاں بھی پہلے مینول ہوتی تھی, گیئر لگا رہے ہیں تو مطلب کچھ تو ہیلتھ, آٹومیٹک گاڑیاں آ گئیں, کب گیئر بھی نہ دبایا, کلچ بھی نہ دبایا. تو مجھے آپ بتائیں, وہ جو خواتین سل بٹا لے کے مسالے پیستی تھی وہ ختم, ٹھیک ہے, کپڑے دھونے کی بھی آٹومیٹک مشینیں آ گئیں.
ٹھیک ہے. استری جو بھاری بھاری استری وہ بھی ختم ہو, اب دوسری استری آگے بس یوں کریں آپ کا کام ہو گیا. وہ بھی اس کے لیے بھی ماسیاں آتی ہیں کام کرنے کے لیے. تو ہماری فزیکل کوئی ایکٹیویٹی کیا بچ رہی ہے؟ یہ تو دن بہ دن اور اس میں آپ بڑھتے جا رہے ہیں. تو جو آپ نشاندہی فرما رہے ہیں تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اس حوالے سے تو یہ دوسرا جو ہدف ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ مجھے بتائیں اگر ہم پھر بھی نہ نکلیں تو پھر دوائیاں ہی کھانی پڑیں گی نا, اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ یہ تو ابھی کی صورتحال ہے, تو فیوچر. اور دوائیاں, یہ جو مافیا ہے, ڈرگ مافیا جو ہے, وہ آپ دیکھیں گے اتنا لوگ بیماری سے نہیں مر رہے جتنا جعلی میڈیسن سے مر رہے ہوتے. وہ ایک الگ مسئلہ کھڑا ہوگا. وہ دوائی ملے گی بھی وہیں سے اور کہیں سے نہیں ملے گی, اور عادی کر دیا جاتا ہے میڈیسن کا, باڈی عادی ہو جاتی ہے, اور پھر کچھ دن کے بعد اس کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے. تو یار اتنے جھمیلوں سے کیا 1 گھنٹہ آپ نہیں نکل سکتے؟ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. میرے حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو, اس میں بہت بڑا میسیج ہے. ہم بیماری کے دہانے پر کھڑے ہیں, بیماریوں کے دہانے پر کھڑے ہیں. سر بیمار ہیں, بیمار قوم ہے. قلبی اطمینان کا تو شاید ہی کسی کو پتا ہو. جو مینٹل ہیلتھ تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی. تو خود کش حملہ آور گھوم رہے ہوتے ہیں, ذرا سا کسی کو کونی ٹچ ہو جائے وہ لڑنے پہ آ جاتا ہے, کسی سے گاڑی وہ لڑ رہا ہوتا ہے. یہاں تو اب لڑائی جھگڑا جو ہے نا, وہ عدالتوں میں جاؤ تو اتنے انبار کیسوں کے. مطلب ٹھیک ہو گیا سر. گول نمبر 1 تو ہم نے اپنی اسپیئر ٹائم کو مینیج کرنا ہے, اور گول نمبر 2 کہ ہم نے اپنی صحت کو 1 گھنٹہ ڈیلی دینا ہے ہر صورت میں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے. بہترین ہو گیا سر. گول نمبر 3 یہ ہے کہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمایا امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مالداری کو غربت سے پہلے. یہ بات سمجھ نہیں آئی. اچھا آپ سوچیں گے کوئی بندہ خود پہلے سے ہی غریب ہے, تو میجورٹی تو اگر آپ دیکھیں نا کہ اس غریبی کے اندر بھی ہمارے پاس کیسی کیسی نعمتیں, تو اس کو غنیمت جانو جو اللہ نے امیری دی ہوئی ہے. کتنوں سے آپ بہتر ہیں, پہلے تو یہ آپ دیکھ. واہ واہ واہ. یہ جو آنکھوں کی نعمت ہے, سبحان اللہ, یہ جو کان آپ کے سماج, سبحان اللہ, جو آپ بول رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ساری نعمت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خیال کی نعمت ہے آپ کے پاس, کیسی کیسی نعمتیں. دیکھیے میں آپ کو آج نا ایک نسخہ بتا رہا ہوں. اچھا. مال میں اضافے کا. اگر کوئی امیر ہے اور وہ سدا امیر رہنا چاہتا ہے, اس کا نسخہ ہی. اور کوئی غریب ہے اور وہ امیر ہونا چاہتا ہے, اس کا نسخہ ہی. کیا بات ہے سر, جلدی جلدی بتائیں. صرف 2 کام کرنے, زیادہ کچھ نہیں کرنا جی. 2 کام, اور بہت سمپل ہے. میں مطلب گارنٹی سے یہ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ کہ ان 2 باتوں پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ امیر ہے تو وہ امیر ہی رہے گا. سبحان اللہ. بڑھتا جائے گا. غریب ہے امیر ہو جائے گا. واہ واہ واہ. ارشاد سر. 2 کام اس نے. جلدی بتائیں تو دل بے-چین کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شکر کرنے سے نعمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی. سبحان اللہ, سبحان. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ کہ جو ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ لکھ کے دے سکتا, کبھی غربت نہیں ہے کیا, گارنٹی ہے. واہ واہ واہ. باتیں 2 ہیں. یہ جو اتنے بڑے بڑے وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے چلے کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ سمپل 2 باتیں ہیں. میں پہنچ گیا ہوں سر آپ کے نسخے پر. کمال ہے, شاندار. کوئی شک ہے؟ نا. یہ میں پریکٹیکل کیا ہوا بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ تو واقعی گارنٹیڈ. جتنا آپ کے پاس ہے, آدھی روٹی ہے, اس میں سے 1 لقمہ اٹھا کے اللہ کے لیے کسی کو دو. اللہ اللہ اللہ. دیکھیں برکت کیسے. اللہ کے لیے. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین. اللہ کے لیے, یہ جو کے پر آپ نے زور. خالص رب کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں, نمود و نمائش کے لیے نہیں, فقط اللہ کے لیے. کسی اچھا کوئی مالدار ہے, وہ کسی کی ہیلپ کر رہا ہے, خاموشی سے کر دے, اس کی راہ میں دیتا رہے, آتا رہے گا, شکر بڑھاتا جائے, نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی.
سائیں یہ اتنا آسان اور آزمودہ نسخہ ہے جو میرے رب نے خود ہمیں بتا دیا ہے، اس کے محبوب نے بتایا، صلی اللہ علیہ اور اس پر کوئی عمل کر لے، بابا جب تک اس کی نسلوں میں بھی کوئی اس پر عمل کرتا رہا اس کے اندر بھی کم نہیں ہوگا. بابا بے شک، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں. تو امیری کو غریب غریبی سے پہلے یعنی اس کی راہ میں دینا شروع کر، شکر گزاری بڑھا لو، تمہاری عمارت میں اضافہ ہوتا رہے گا. غربت سے پہلے پہلے اس کو کر لو. یہ نہ ہو کہ چڑیا چگ جائے کھیت، بعد میں آپ سوچتے رہیں جیسے ہوتا ہے. اور امیری ہر سطح پر موجود ہوتی ہے، ہوتی ہے. کتنا ہی آدمی ظاہری طور پر بلک کرا، سر کچھ نہ کچھ، اور کچھ نہیں تو ایمان کی دولت تو اس کے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی کو غنیمت سمجھے. نہ ہوتی کیا کر، یعنی کہ اپنی امیری کو ڈسکور کرے کہ میں کس حوالے سے امیر ہوں. کس حوالے. اللہ نے کوئی نہ کوئی وصف، کوئی نہ کوئی خوبی اس شخص میں رکھی ضرور ہے. واہ واہ یہ مالک کا اپنا نظام ہے. واہ واہ. کسی کی سماعت اچھی ہے، کسی کی آواز اچھی ہے، کسی کی تحریر اچھی ہے، کسی کی تقریر اچھی ہے، کسی میں مطلب یہ جو سونگھنے کی ناک ہے نا، یہ بھی اربوں روپے میں بکتی ہے، کروڑوں روپے میں بکتی ہے. اچھا. پرفیوم بنانے والی کمپنیز ناک خریدتی کہ یہ بتائیں کہ یہ پرفیوم کون سی ہے. سینس ہونا چاہیے، اور لوگوں میں ہوتا ہے، محسوس کر لیتے ہیں. واہ. اگر اس کو اپنی صلاحیت کا علم ہے، اللہ نے کون سی صلاحیت دی ہے، صرف اس کو سمجھنا ہے. یعنی اس سال کے اہداف میں تیسرا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں میسر ہے اس کو ڈسکور کریں، اس کی راہ میں خرچ کریں، اس پر شکر ادا کریں، اس کو غنیمت جانیں، بہتر تاکہ وہ مستحکم رہے اور وہ اگلے سال تک بھی اگر زندگی ہے، اللہ کی مرضی ہے تو وہ پہنچ جائے. ماشاء اللہ. سر 3 ٹارگٹ ہو گئے الحمدللہ. چوتھی بات بڑی خوبصورت بات ہے. سبحان اللہ. میرے حضور نے فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان. کیا بات ہے. اور علی بھائی اس کے اندر جو راز ہے نا، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. شاید اس انداز سے اس کو پہلے کسی نے بیان نہ کیا ہو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان. غنیمت جان. ایک تو یہ کہ اپنی جوانی میں اپنے اہداف جو ہے وہ مطلب جو کام تمہیں کرنے ہیں جی وہ کر لو سارے، کیونکہ 40 سال تک نا مطلب اپنے معاملات کو سیٹ کر لینا چاہیے. اور آج کل جو بچہ ہے میں سمجھتا ہوں 15 سال سے 16 سال سے اس کو اگر وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، کسی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو آ جانا چاہیے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ بچہ 15 کا نہیں ہے. جو نالج اس کے پاس ہے ہمیں تو 30 سال میں بھی نہیں ملی تھی. مینٹلی طور پہ یہ میچور ہے 15 سال کا بچہ. واہ. تو 15 سال سے کام شروع کرے اور 40 سال تک اپنے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو سب کو سیٹ کر لے، تاکہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو وہ غنیمت جانے، کارآمد. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو تمہارے رشتے ہیں، اب ذرا سنیے گا جو بات جس طرف میں لانا چاہتا ہوں. جو تمہارے رشتے ہیں جی، فیملی ہے، اگر تم نے جوانی میں ان کو اہمیت نہ دی تو بڑھاپے میں بھائی تنہائی ہوگی. پھر اللہ بہت ہے. جو لوگ اپنی جوانی کے زوم میں رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے اور بڑھاپا جب آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، کھانس کے اور ختم، بھگتنا پڑتا. تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. مطلب یہ کہ جو اللہ نے تمہارے رشتے بنائے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں ان کو جوانی میں پورا کرو. جب تم اپنی اولاد کا، اپنی فیملی کا جوانی میں خیال رکھو گے تو بڑھاپے میں وہ لازماً تمہارا خیال رکھیں گے. بالکل. اس زاویے سے بھی جوانی کو سمجھنا چاہیے. بعض نوجوان ہوتے ہیں مطلب طاقت ہے یا میچورٹی آ گئی ہے تو کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا، اور وہ سوچتا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں اسی طرح طاقتور رہوں گا، میں اسی طرح پاورفل رہوں گا، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ سیٹ میرے پاس اسی طرح رہے گی. ایک صاحب تھے، میں ان سے ملنے گیا آفس میں، تو وہ اسی طرح بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا یہ جو آپ کے پیچھے جو لسٹ لگی ہوئی ہے نا، کبھی اس کو گھوم کے دیکھ لیا کریں. آپ سے پہلے کتنے لوگ یہاں اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ. آپ بھی چلے جائیں گے یہاں سے، کسی اور کا نام لکھا ہوا ہوگا یہاں پہ. وقت ہے اس کو غنیمت جانے. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو.
اپنے عہدے کو، منصب کو، دولت کو، مطلب ایسا بے دریغ وہ نہ کرو کہ یہ جوانی ختم ہو گئی تو پھر پچھتانا پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا ہمارے نوجوان جو ہیں وہ تو آج کل موبائل کو غنیمت جان رہے ہیں. تو آج کل نوجوان موبائل کو غنیمت، ان کے لیے سر کچھ آخر میں بس موبائل ہی ہوگا پاس. ہو سکتا ہے اس وقت تک یہ موبائل بھی ختم ہو چکا ہو، کوئی نئی ٹیکنالوجی آ چکی، کیا کرو گے؟ آنکھوں میں اسکرین فٹ ہو جائے گی. دیکھیں نا، جس چیز کے لیے آپ نے رشتے ناطے سب چھوڑ دیے تو یہ سدا جوانی تو ہے نہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو رشتوں کی ضرورت پڑتی ہے، آپ اکیلے سروائیو نہیں کر پا رہے ہوتے. آپ جیت بھی گئے اور اکیلے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی سیلیبریٹ کرنے والا ہی نہیں ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے سر، یہ جو رشتوں والی بات ہے، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدمی کو اپنے فیس بک فرینڈ کے سارے مسائل بتائیں، لیکن اس کے گھر میں کوئی اس کا بھائی کس مسئلے دو چار ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس موبائل کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس پر ہم پوری پولیٹیکل ایشوز ہیں، سوشل میڈیا جو معاملہ سب پر فل اویئر ہیں، لیکن ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہم لاعلم ہیں. تو اس کا اب میں چونکہ اب سالانہ اپنے ٹارگیٹس سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں فیملی کا گول لازمی بنائیں کہ مجھے اپنی فیملی کے لیے کیا کرنا ہے. اور اس میں میری رائے یہ ہوتی ہے کہ آپ فیملی ممبرس کو بھی اعتماد میں لیں. پتہ چلا آپ نے تو گول بنا لیا کہ فیملی کا، فیملی کو نہیں پتہ. آپ ان کو بتائیں کہ میں اس حوالے سے سوچ رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے. آپ لوگ بھی اپنے اپنے گولز بنائیں. ہم اس سال پورے مل کر یہ کام کریں گے، اور اگر یہ کام ہمارا جیسے ہو جاتا ہے تو اس میں سے ان سب کو بھی مطلب اس میں سے یہ چیز ملے گی. ان کو بھی اس خوشی میں شامل کریں، ان کو بھی ذمہ داریاں دیں، تاکہ سارے فیملی ممبرز مل کر ایک طرف زور لگائیں اور وہ ٹارگیٹ اچیو ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسی طرح آفس کا کوئی ٹارگیٹ ہے تو آفس کے بھی لوگوں کو بتائیں، حتیٰ کہ پیون ہے اس کو بھی بتائیں، جو صفائی کرنے والا بچہ ہے، بندہ ہے، اس کو بھی بتائیں کہ بھائی ہمارے گولز یہ ہیں، آپ اس میں کیا بہتری لا سکتے ہو. دنیا میں اتنے جدید طریقے آ گئے ہیں صفائی کے، تو کوئی چیز، کوئی کورس آپ کر لو، کوئی سیکھ لو تاکہ تمہارے اندر بہتری آئے اور ہماری یہ چیزیں بچیں تو تمہارا پیکیج اچھا کر دیں ہم اس میں سے، تمہیں یہ بینیفٹ ملے. اس کو ترغیب دیں، اس کو بتائیں کہ بھائی تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، تم کر سکتے ہو. واہ. اچھا سر، 5واں ٹارگیٹ تک بڑھنے سے پہلے میں آپ سے، آپ کا ماشاء اللہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، آپ کی خود بھی ایک بڑی زندگی ہے، بڑی کثیر الجہت زندگی ہے، مختلف اس کی جہتیں ہیں. سر ان اہداف کو سیٹ کرنا اور اس سے لوگوں کو فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے کوئی مثالیں دیکھی ہیں، ایگزامپلس ہیں آپ کے پاس؟ میں سمجھتا ہوں جن کی زندگی میں گولز نہیں ہے نا، جی، ان کی زندگی ہی گول ہے. اور میں 20 سال سے گولز بنا رہا ہوں. اچھا. الحمدللہ ہر سال کا ٹارگیٹ بناتا ہوں، اور پھر الٹیمیٹ بھی گولز ہیں میری زندگی کے، جس طرف اب ہم آخری جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے لگا تھا. اچھا. اور اس کے اندر علی بھائی جو خوبصورت بات یہ ہے کہ جب میں گولز لکھتا آیا، آج میرے پاس ایک ڈائری ہے، کبھی موقع ملا تو میں آپ کو دکھاؤں، مطلب 20 سال کے گولز لکھے میں، اور اس میں 80% وہ چیزیں ہیں جو ہو چکی ہیں. ماشاء اللہ. الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اللہ کا کرم. اب میں نے کیا کام کیا، پہلے میں اکیلا گول بناتا تھا، اب میں نے اپنی ٹیم کو، اپنے لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنا شروع کر دیا. تو میں نے دیکھا جو نتائج ہیں وہ بہت بہتر آنا شروع ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب میں نے اس سال سے اپنی فیملی کو بھی اس گولز میں شامل کیا، ان کو بھی بتایا کہ تم نے اس سال کے ہمارے فیملی کے آپس کے جو گولز ہیں گھر کے، وہ کیا ہیں، ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کیسے بہتری لانی ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. بہت. تو یعنی کہ چوتھا گول جو ہمارا یہ ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیں. اور آخری بات، 5ویں بات جو میرے حضور نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت. اللہ اللہ. اور یہ الٹیمیٹ گول ہے. بنیاد. آج جتنے موٹیویشنل اسپیکر، ٹرینر جو یہ گول سیٹنگ سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ سب مادی چیزوں کے حوالے سے، کہ گھر لے لو، گاڑی لے لو، یہ لے لو، اس کا گول بناؤ، اس کا گول بناؤ، اس فائنینشیل گول بناؤ. یار صرف ظاہر کے گول ہیں
کیا کبھی آپ نے اپنے من کی دنیا کا گول بنایا کہ میں اس سال غیبت نہیں کروں گا, چغلی نہیں کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, میں دل کو صاف کروں گا, لوگوں کو معاف کروں گا؟ یہ گولز بنائے آپ نے. آپ نے کسی کو یہ ترغیب دی کہ اس سال رشوت نہیں لوں گا, یہ گول بنائیں. کرپشن نہیں کروں گا, یہ گول بنائیں. کسی کا حق نہیں ماروں گا, یہ گول بنائیں. جن کے حقوق میرے ذمے وہ ادا کروں گا, یہ گول بنائیں. اور الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ یہ تو مادی چیزیں ہیں, ضرورتیں ہیں. ضرورت تو ایک وقت میں پوری ہو جاتی ہے, آگے کیا ہے؟ آپ نے صرف ضرورتوں کے گول سکھائیں. الٹیمیٹ گول ہو لائف کا, تاکہ یہ ضرورتیں جب پوری ہو جائیں تو ہم اس پہ لگ جائیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, زندگی کو موت سے پہلے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے گول بنائیں. کچھ درخت ایسے لگا کے جائیں کہ جن میں اور لوگ آ کر اس کے سائے میں بیٹھیں گے. تو یہ 5واں گول بڑا اہم ہے. زیادہ تر لوگ دنیاوی گولز بنا رہے ہوتے ہیں, دنیا کی چیزوں میں لگے ہوئے. اس گول میں یہ ہے کہ الٹیمیٹ گول, زندگی کو موت سے پہلے. یہ ساری چیزیں بھی اس سے ریلیٹ کر رہی ہیں. ضرورتیں ہو گئیں, اب اس طرف لگ جاؤ. لیکن وہ الٹیمیٹ گول شروع سے تمہارے ذہن میں ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے لائف میں, پہلے گول سے جڑا ہوا. یہ وائی آپ کا کلیئر ہو کہ یہ ضرورتیں, ہم نے زندگی میں جو مقصد تھا اس کو ضرورت بنا لیا اور مقصد کو بھول گئے. جب تک ہم ضرورت کو ضرورت نہیں رکھیں گے اور مقصد کو مقصد نہیں رکھیں گے, ہم گول اپنے اچیو نہیں کر پائیں گے. اور کر بھی لیں گے تو وہ زیادہ دیر آپ اس کو اپنے پاس رکھ نہیں پائیں گے. زندگی کا تو ہمیں ہمارے دین نے ایک ہی مقصد بتایا ہے, بندگی. قد افلح من زکاہا, کہ آخرت میں کامیاب ہو جانا. تو یہی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا کہ اس زندگی کے لیے بھی ابھی سے کوشش کرنا. کچھ گولز وہ بھی ہوں, کچھ ایسے کام جو آپ نے ساری زندگی میں جو سیکھا ہے وہ سکھا کر جائیں. جو آپ نے حاصل کیا ہے اس میں سے ضرورتیں جب ہو گئیں تو اس کو آگے خرچ کر کے جائیں کسی مقصد میں, خیر کے مقصد. کوئی ایسا ادارہ, کوئی ایسی چیز بنا کے جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی قبر بھی جنت کا باغ بنی رہے. سبحان اللہ. اور دعائیں آپ کو ملتی رہیں. سبحان اللہ. سب آخری سوال کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کی روشنی میں آپ نے یہ 5 اہداف دیے ہیں کہ ان 5 اہداف کو ہم سالانہ ان کی روشنی میں اپنے اہداف متعین کریں. اور سال کے سر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ بھی آپ بیان فرما رہے ہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی کا مقصد, گول, وہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ تو حق کا پیغام لوگوں تک پہنچا. اور یہی بات جب خطبہ حجۃ الوداع آپ علیہ السلام نے ادا فرمایا تو ارشاد فرمایا, لوگوں اللہ اللہ, کیا میں نے حق کے رسالت ادا کر دیا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی وہ مقصد جو تھا کہ بندوں تک رب کا پیغام پہنچا, ساری زندگی اسی مقصد میں حضور لگے. ہاں, حضور تنہا کھڑے ہیں ذوالشیرہ اور کہاں, اور مقصد دیکھیے سبحان کہ کہا کہ ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں. اللہ 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 اللہ, مشن سے پیچھے نہیں, اللہ اللہ, حضور نے کر کے دکھایا. اللہ اللہ. اور جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ پیغام حق تکمیل کو پہنچا, حق کے رسالت ادا, سبحان اللہ, نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ تو گواہ رہنا, پیغام میں نے پہنچا دیا. کتنی صعوبتیں, کتنی مشکلات حضور نے پورا ایک, سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ حیات ہے. سب ماشاء اللہ. مجھے یقین ہے کہ جس نے بھی یہ پورا پروگرام سنا ہوگا, یقین ہے اس اگلا سال اگر اس کی زندگی میں آیا اللہ کی عطا سے تو بہت بڑی تبدیلی کا باعث ہوگا. سر بہت بہت شکریہ اتنی قیمتی گفتگو سے مستفید فرمانے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.